اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو روکے سوال کرنے سے۔ دوسروں سے چیزیں مانگنے کی عادت بھی بچوں میں عموماً پائی جاتی ہے۔ اپنی اولاد کو سکھائیے کہ شدید ضرورت کے بغیر کسی سے کوئی چیز نہ مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے سوال کا دروازہ کھولا، اللہ عز و جل اس پر فکر کا دروازہ کھول دے گا۔ الٹا نام لینے سے۔ اصل نام سے ہٹ کر کسی کا الٹا نام مثلاً لمبو، ٹنگو، کالو وغیرہ رکھنے سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے اور یہ منع ہے۔ مذاق اڑانے سے، یعنی کسی کو گھٹیا یا حقیر جانتے ہوئے اس کے کسی قول یا فعل وغیرہ کو بنیاد بنا کر اس کی توہین کی جائے، اور یہ حرام ہے۔ عیب اچھالنے سے۔ کسی کا عیب معلوم ہو جانے پر اسے کسی دوسرے پر ظاہر کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا، اور جو اپنے بھائی کے راز کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے راز کھول دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر ہی میں رسوا ہو جائے گا۔ تکبر سے۔ خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا تکبر کہلاتا ہے، اور تکبر حرام ہے۔ یہ بات اپنی اولاد کے دل میں بٹھا دیجیے کہ سب مسلمان برابر ہے، کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر پرہیزگاری کے سوا کوئی برتری نہیں ہے، اور یہ کہ غریب بچے بھی تمہارے بھائی ہیں، اس لیے انہیں حقیر مت جانو۔ جھوٹ سے۔ اپنے بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے جھوٹ کے خلاف نفرت بٹھا دیں، تاکہ وہ بڑے ہونے کے بعد بھی سچ بولنے کی عادت اختیار کریں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ غیبت سے۔ غیبت سے مراد یہ ہے کہ اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے چھپے ہوئے عیوب کو اس کی برائی کے طور پر ذکر کیا جائے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ مثلا مجھے بیوقوف بنا رہا تھا، اس کی نیت خراب ہے، ڈرامے باز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے بچوں کو غیبت کی نحوست سے بچائیے، یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ لعنت سے۔ لعنت سے مراد کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کہنا ہے۔ یقین کے ساتھ کسی پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں، چاہے وہ کافر ہو یا مومن، گناہ گار ہو یا فرما بردار، کیونکہ کسی کے خاتمے کا حال کوئی نہیں جانتا۔ اپنے بچوں کو اس مضر اثرات سے بچائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ چوری سے۔ بچپن کی عادت بہت مشکل سے چھوڑتی ہے، اس لیے بچے گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں چرا کر کھا جاتے ہیں یا کسی کے گھر سے چرا لاتے ہیں۔ اگر انہیں مناسب تنبیہ نہ کی جائے تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ بچوں کے دل میں کسی کا بغض بیٹھ جانا ناممکن نہیں۔ بچوں کو اس سے متعلق بھی معلومات دیجیے اور بچنے کا ذہن بنائیے۔ حسد سے۔ یہ تمنا کرنا کہ کسی کی نعمت اس سے زائل ہو کر مجھے مل جائے، حسد کہلاتا ہے۔ حسد کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ اپنے بچوں کو حسد سے بچائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ تمنا ہے کہ وہ خوبی مجھے بھی مل جائے اور اسے بھی حاصل رہے، رشک کہلاتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ بات چیت بند کرنے سے۔ ہمارے معاشرے میں معمولی وجوہات کی بنا پر تعلقات ترک کرنے اور بات چیت بند کرنے میں
کوئی قباحت محسوس نہیں کی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو چھوڑ رکھے۔ اگر 3 دن گزر جائیں تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے مل کر سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو ثواب میں دونوں شریک ہیں، اور اگر سلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا اور سلام کرنے والا ترک تعلقات کے گناہ سے بری ہو گیا۔ گالی دینے سے، کسی کو گالی دیتا دیکھ کر بچے بھی اسی انداز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اس کی ہلاکتوں سے گاہ کر کے بچنے کی تاکید کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ وعدہ خلافی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان سے وعدہ توڑے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا نہ نفل۔ اس لیے اپنے بچوں کو وعدہ خلافی سے بچنے کی تربیت دیجیے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ فیس بک، واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے پیاروں کا، عزیزوں کاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔